بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں چند گھنٹوں کے وقفے سے ایک مرتبہ پھر اس علاقے سے گزر رہا تھا جہاں میں ایک دوگلے سفید فام کو قتل کر چکا تھا۔ اس احساس سے میرے بدن میں سنسنی کی لہریں سرایت کر گئی تھی۔ مجھے رہ رہ کر یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میری ریڑھ کی ہڈی میں بے شمار چیونٹیوں نے رینگنا شروع کر دیا ہو۔ آخر مارکیٹ روڈ کا سفر ایک چوراہے پر ختم ہو گیا۔ وہاں سے ٹیکسی بائیں طرف گھوم گئی۔ ایشیائیوں کی بہتات ختم ہونے لگی۔ ایک مرتبہ پھر آبادی پر خالص سفید فاموں کا غلبہ نظر آنے لگا۔ ان میں بعض سیاہ فام بھی تھے مگر وہ بھی مقامی ہی نظر آتے تھے۔ سر، میرا خیال ہے کہ نارتھولیٹ کے ٹیوب اسٹیشن سے تمہیں کہیں اور جانا ہے۔ سفر کا بڑا حصہ خاموشی سے طے کرنے کے بعد ڈرائیور آخرکار بول ہی پڑا۔ اس کی قیاس آرائی نے مجھے بری طرح چونکا دیا۔ تمہیں یہ خیال کیوں آیا؟ وہ صرف ٹیوب اسٹیشن ہے، اس کے ایک طرف جنک یارڈ ہے۔ آبادی اس سے پہلے ختم ہو جاتی ہے یا اس سے کافی آگے شروع ہوتی ہے؟ اگر تم صحیح پتہ بتا سکو تو میں تمہیں تمہارے مطلوبہ گھر کے دروازے پر اتار سکتا ہوں، اس نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ اس کی وضاحت نے مجھے مطمئن کر دیا اور میں نے کہا، تمہارا اندازہ ٹھیک تھا، مجھے نارتھولیٹ سے آگے جانا ہے، وہاں میرا ایک رشتہ دار مجھے لینے آئے گا۔ ایسا ہی تھا تو تم نے ٹیکسی میں یہاں تک آ کر اپنی کافی پاؤنڈ ضائع کیے ہیں۔ تم ہوٹل سے ہانسلو کے اسٹیشن پر چلے جاتے تو کسی بھی جنکشن سے ٹیوب میں اپنی منزل تک پہنچ جاتے اور پیسے بھی کم خرچ ہوتے۔ ہانسلو تمہارے ہوٹل سے بہت قریب ہے۔ یہ بات تم ہوٹل میں ہی بتا دیتے تو میری بچت ہو سکتی تھی۔ میں نے اس کا دل رکھنے کے خیال سے کہہ ڈالا، ورنہ میں نے وہ فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ اچھا مشورہ کبھی ضائع نہیں ہوتا، یہ آئندہ تمہارے کام آئے گا۔ اس شہر میں ٹیوب کا سفر سب سے سستا، آرام دہ اور تیز رفتار ذریعہ ہے۔ وقت بچانے کے لیے ناک چڑھے عمراء بھی بعض اوقات ٹیوب کا سہارا لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ زیادہ سفر کرنا ہو تو ٹکٹ گھر سے ٹریول کارڈ لے لینا، وہ اور بھی سستا پڑتا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو کبھی کبھار لندن آنے والے دوسرے برطانوی بھی نہیں جانتے۔ میں اخلاقاً ہنس کر بولا، میری معلومات میں اتنا اضافہ نہ کرو کہ میں تمہیں نیچے اتار کر تمہاری سیٹ پر قبضہ کرنے کے بارے میں سوچنے لگوں۔ یہ لندن میں سب سے مشکل کام ہے۔ ٹیکسی چلانے کا لائسنس لینے کے لیے تمہیں شہر کے سارے پتے ازبر کرنے ہوں گے۔ اس نے ہلکے سے جوابی کہے کے ساتھ کہا، بیشتر لوگ اس امتحان میں ناکام ثابت ہوتے ہیں اور پھر ہونکوں کی طرح شہر کی کوچہ نوردی کرتے نظر آتے ہیں۔ اس نے باتوں ہی باتوں میں مجھے نارتھولیٹ کے ٹیوب اسٹیشن کے سامنے پہنچا دیا۔ 1 پاؤنڈ ٹپ کے ساتھ کرایہ وصول کر کے وہ بھی خوش نظر آیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ مہنگائی بڑھ جانے کے باوجود لندن میں 1 پاؤنڈ کی خاصی وقت تھی۔ ہو سکتا ہے کہ لوگ ڈرائیور کو کرائے سے بچی ہوئی ریزگاری پر ٹرکاتے ہوں۔ اس بار میں انگریزی محاورہ کم از کم یہی کہتا تھا۔ نارتھولیٹ عظیم تر لندن کا ایک غیر معروف مضافاتی ٹیوب اسٹیشن ہے جہاں ٹیوب سرنگوں کی بجائے سطح زمین پر دوڑتی ہے۔ اس بار لندن میں ٹیوب سے وہ میرا پہلا سفر تھا۔ اسٹیشن کی عمارت مختصر اور انتہائی غیر متاثر کن تھی۔ ٹکٹ گھر کی کھڑکی کے شفاف شیشے کے پیچھے ایک باوردی سیاہ فام اور موٹی سی ایک خاتون براجمان تھی۔ ڈے ٹریول کارڈ اور جرنی پلانر۔ میں نے شیشے کی نچلی جری میں سے 5 پاؤنڈ کا نوٹ اسٹیل کی ٹرے میں ڈال کر فرمائش کی۔ اس نے بے پرواہی سے مجھے 1 دن کا ٹریول کارڈ، ٹیوب کے راستوں کا جیبی نقشہ اور 1 پاؤنڈ کے 3 کھنکتے ہوئے سکے اسی ٹرے کے راستے سونپ دیے۔ آگے سخت زینے 2 طرف پلیٹ فارم تک اترے ہوئے تھے۔ اوپر سے صاف نظر آ رہا تھا۔ طویل پلیٹ فارم اس وقت تقریباً ویران پڑا ہوا تھا۔ اس پر داہنی طرف اکا دکا مسافر آگے سے آنے والی ٹیوب کے انتظار میں کھڑے ہوئے تھے۔ پلیٹ فارم کی دونوں سمتوں میں نصب تمام تختیوں پر ان مقامات کے نام درج تھے جہاں کے لیے ان سمتوں سے ٹیوب پکڑی جا سکتی تھی۔ بائیں طرف والی فہرست میں صرف 3 مقامات کے نام درج تھے۔ داہنے پلیٹ فارم والی فہرست بہت طویل تھی لیکن اس میں چیرنگ کراس کے ٹیوب اسٹیشن کا نام نہیں تھا۔ میں نے لندن کے اس زیر زمین اور بالائے زمین سفری نظام کے بارے میں راستے میں ہی اپنی یادداشت تازہ کر لی تھی۔ بورڈ پڑھنے سے بہت بات واضح ہو گئی۔ نارتھولیٹ کے مضافاتی اسٹیشن سے صرف سینٹرل لائن گزرتی تھی۔ اس کے ذریعے مجھے شہر کے مرکزی حصے میں کسی ایسے
جنکشن تک پہنچنا تھا جہاں سے چیرنگ کراس کے لیے دوسری لائن کی ٹیوب مل سکے۔ اس مرحلے کو سر کرنے کے لیے مفت میں ملنے والی ٹیوب کے جیبی نقشے کا جائزہ لینا ضروری تھا۔ فہرست سے اندازہ ہو چکا تھا کہ میرا وہ سفر خاصا طویل ہوگا۔ پلیٹ فارم پر موجود مسافروں کی تعداد سے ظاہر تھا کہ شہر کے وسط تک جانے والی ٹیوب میں زیادہ بھیڑ بھاڑ نہیں ہوگی، اس لیے میں نے نقشہ بینی کا کام کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دیا۔ لندن کے مستقل باسی ویسے بھی پبلک ٹرانسپورٹ کے دوران میں کچھ نہ کچھ پڑھنے کے مرض میں مبتلا ہیں۔ ہر مسافر کے ہاتھ میں کچھ اور ہو یا نہ ہو کوئی کتاب، رسالہ یا اخبار ضرور موجود ہوتا ہے۔ ان کی دیکھا دیکھی بہت سے غیر ملکی سیاح اپنے گھٹنوں پر مختلف زبانوں میں چھاپے گئے وہ متعدد سیاحی نقشے پھیلائے نظر آتے ہیں جو لندن میں فروغ سیاحت کا ادارہ بہت فراخ دلی سے سیاحوں میں مفت تقسیم کرتا ہے، اور یہ ایک سرخ تختی پر انگریزی کا چھوٹا آئی دکھانے والے ہر سائن بورڈ کے قریب بہت آسانی سے دستیاب ہوتے ہیں۔ اس شہر میں بہت سے لوگوں کو اپنی ملازمت یا کاروبار کے لیے اتنا طویل سفر طے کرنا ہوتا ہے کہ وہ سفر کے دوران میں ہی پورا اخبار چاٹ لیتے ہیں اور پھر یہ ردی گھر لے جانے کی بجائے اپنی خالی کی ہوئی نشست پر چھوڑ جاتے ہیں جسے کوئی نہ کوئی وہاں سے اٹھا لیتا ہے۔ تقریباً 2 منٹ بعد ہی شفاف پٹریوں پر سنسناتی ہوئی ٹرین تیز رفتاری سے پلیٹ فارم کی حدود میں داخل ہوئی اور ایک گہرا سانس لیتی ہوئی ٹھہر گئی۔ ٹیوب کہلانے والی اس برق رفتار ٹرین کے خود کار دروازے سرکے اور میری قریبی بوگی یا ڈبے کا فرش پلیٹ فارم کی سطح سے تقریباً ملا ہوا نظر آنے لگا۔ پلیٹ فارم پر نصب ریڈیو پیجنگ سسٹم پر شاید ٹیوب کی آمد اور سفر کی سمت کا اعلان ہو رہا تھا۔ میرے سامنے والے دروازے میں اترنے والا کوئی نہیں تھا۔ پورے ڈبے میں 2-4 ہی مسافر نظر آ رہے تھے۔ میں لپک کر ڈبے میں سوار ہو گیا۔ دروازے کے ساتھ معمر اور معذور افراد کے لیے مخصوص نشست کو چھوڑ کر میں دیواروں کے متوازی لگی ہوئی آرام دہ نشست پر بیٹھ گیا۔ اس ڈبے میں بیٹھنے والوں کے لیے جگہ کم اور کھڑے ہونے والوں کے لیے زیادہ گنجائش تھی۔ چند سیکنڈ بعد ہی دروازے ایک ہم آہنگ سسکاری کے ساتھ بند ہوئے اور ٹیوب ایک خوشگوار جھٹکے کے ساتھ رفتار پکڑنے لگی۔ میں نے سوٹ کیس قدموں میں جما کر نقشہ سنبھال لیا۔ بظاہر مشکل اور پیچیدہ نظر آنے والا وہ نقشہ اپنی اصل میں بہت آسان تھا۔ اس کے مطابق اگر میں آکسفورڈ سرکس کے ٹیوب اسٹیشن پر اتر کر متعلقہ پلیٹ فارم سے بیکر لو لائن کی ٹیوب پکڑتا تو اگلا اسٹیشن چیرنگ کراس ہی ہوتا۔ سفر کے ساتھ ساتھ ٹیوب میں مسافروں کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ پھر درمیانی جگہ میں بھی لوگ جمع ہونے لگے۔ کافی دیر تک ٹیوب سطح زمین پر دوڑتی رہی، پھر 1-2 مقامات پر مختصر سرنگوں سے گزرنے کے بعد آخر کار زیر زمین راستوں پر دوڑنے لگی۔ کسی بھی قسم کی آلودگی نہ پیدا کرنے والے انجنوں سے محفوظ اور براہ راست برقی طاقت سے چلنے والی اس ٹیوب میں گھٹن کا احساس تک نہیں تھا۔ محرابی صورت میں بنی ہوئی ان مسلسل سرنگوں میں داخل ہونے کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی روشنی میں کمی کا احساس نہیں ہوا، کیونکہ اندر روشنی کا معقول انتظام تھا اور سنگل ٹریک سرنگوں میں بھی تھوڑے تھوڑے فاصلے پر روشنی نظر آ رہی تھی۔ میں اپنے سفر کی جزیات سے محظوظ ہونے کے ساتھ ہی ٹیم اکبر خان کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ اس وقت تک اسے میری کسی بات پر شبہ نہیں ہو سکا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ میں اس کا زیادہ سے زیادہ اعتماد حاصل کرتا جا رہا تھا۔ گزرتے ہوئے اسٹیشنوں کے ساتھ میری نگاہیں غیر ارادی طور پر بار بار ٹیوب کے روٹ کے اس نمایاں نقشے کی طرف اٹھ رہی تھی جو سامنے والی دیوار اور چھت کی نیم گلائی میں جگہ جگہ بنا ہوا تھا۔ گو میرے پاس کافی وقت تھا، لیکن میں اپنا مطلوبہ اسٹیشن بھولنے یا چھوڑنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ وائٹ سٹی اور شیفرڈ بش کے اسٹیشنوں سے ہمارے ڈبے کے دروازوں پر مسافروں کی بھاری یلغار ہوئی۔ اگلا ریلا ناٹنگ ہل گیٹ سے آیا۔ اسٹیشن گزرتے رہے اور جب ٹرین یا ٹیوب بونڈ اسٹریٹ پر رکی تو میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی، کیونکہ مجھے اگلے اسٹیشن پر اترنا تھا۔ میں خالی ہاتھ ہوتا تو مجھے دروازے پر پہنچنے میں چند سیکنڈ بھی نہ لگتے، لیکن میرا مسئلہ میرا ہلکا سا سوٹ کیس تھا جو رکاوٹ بن سکتا تھا۔ ایک دوسرے سے چپکے ہوئے مسافروں کی بھیڑ میں مرد ہو یا عورت کی کوئی تفریق نہیں تھی۔ نسوانی چہروں میں ایسے ایسے حسین پیکر بھی نظر آئے تھے کہ جن پر کسی بھی جمال پرست کا دل مچل سکتا تھا۔ اس طرح مردوں میں سب شرفا اور معززین نہیں تھے، ان میں ہر عمر اور ہر ذوق کے مسافر شامل تھے، لیکن اس بھیڑ میں ایک نظم تھا، کہیں کوئی ہڑبونگ تھی نہ کوئی شکایت۔ اس وقت مجھے ٹیوب کے ڈبے کی ملی جلی بھیڑ کا
وہ نظم و ضبط بہت پسند آیا۔ اپنی شہری آزادیوں کی حدود میں رہتے ہوئے وہ لوگ دوسروں کی شخصی آزادیوں کا پورا احترام کرنے کے عادی تھے۔ یہی نہیں، ان کے اس اجتماعی رویے میں ایسی اثر انگیزی تھی کہ ان کے درمیان آئے ہوئے نگر کے سیاح بھی ان کی تقلید کرنے پر مجبور تھے۔ وہ میرا اس وقت کا تجزیہ اور تاثر تھا۔ بعد میں نے اس شہر کی انہی ٹیوبوں اور ٹیوب اسٹیشنوں پر ایسے واقعات بھی دیکھے جو گھٹیا اور قابل نفرت کہے جا سکتے ہیں، اور اسی کے بعد میری رائے بدل گئی۔ پانچوں انگلیاں کہیں بھی یکساں نہیں ہوتی۔ لندن کے سارے گورے اور گوریاں کس طرح شریف، امن پرور اور انسان دوست ہو سکتی تھی۔ میں محتاط رہ کر حسین اور نازک اندام عورتوں سے بچتا اور کہیں اس آتشین لمس کی تپش سے گزرتا ہوا دروازے تک پہنچ ہی گیا۔ بونڈ اسٹریٹ سے ٹیوب نے ایک ہی سانس میں مختصر سی دوڑ لگائی اور پھر آکسفورڈ سرکس کے پلیٹ فارم پر لگ گئی۔ یہاں اترنے والوں کا ایک انبوہ تھا۔ میں بھی اس اجلت پسند بھیڑ میں شامل ہو کر پلیٹ فارم پر آ گیا۔ اس زیر زمین پلیٹ فارم میں سرد اور تیز ہوائیں آ رہی تھیں۔ ہر طرف تیز چلتے ہوئے لوگوں کے ہجوم میں کہیں رک کر کسی چیز کا جائزہ لینا ممکن نہیں تھا۔ ہر مسافر نکاس کے اپنے مطلوبہ راستے کی طرف یوں تیزی سے چل رہا تھا جیسے اسے باوثوق ذرائع سے اس سرنگ کے کسی بھی لمحے بیٹھ جانے کی خبر مل چکی ہو۔ ایک طویل مدت کے بعد مرکزی لندن کے ایک زیر زمین ٹیوب اسٹیشن میں وہ تماشا دیکھنا میرے لیے ایک خوشگوار تجربہ تھا۔ نئے مسافروں کو اپنی آغوش میں سمیٹ کر ٹیوب تیزی سے آگے بڑھ کر سرنگ کی گلائیوں میں معدوم ہوتی چلی گئی۔ میں ٹرین کے نظارے سے فارغ ہوا تو میدان صاف ہو چکا تھا۔ زمین کے نیچے اندر ہی اندر بنے ہوئے اور پیچ راستے اس منزل کے سارے مسافروں کو نگل چکے تھے۔ تقریباً خالی پلیٹ فارم کی ویرانی دیکھ کر شبہ سا ہو رہا تھا کہ چند ثانیوں پہلے میں نے جو کچھ دیکھا وہ خواب تھا۔ مجھے چھت سے لٹکے ہوئے روشن نشانات میں بیکر لو لائن کا نام نظر آ گیا۔ نام کے نیچے بنا ہوا تیر سنگی دیوار میں بنے ہوئے ایک تنگ راستے کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ میں اس طرف چل دیا۔ اس دوران میں دیوار میں بنے ہوئے سوراخوں یا تنگ محرابی دروازوں نے نئے مسافر اگلنے شروع کر دیے تھے جنہیں اگلی ٹیوب کے پیٹ میں سما جانا تھا۔ وہ دروازہ بہت موٹی دیوار اور درمیانی تعمیرات میں آر پار ملا ہوا تھا۔ ساری سرنگیں سنگل ٹریک تھیں، اس لیے دوسرے متوازی پلیٹ فارم پر مخالف سمت میں آنے جانے والی سینٹرل لائن کی ٹرین رکتی تھی۔ اس کا اندازہ دونوں طرف لکھے ہوئے اسٹیشنوں کے ناموں سے ہوتا تھا۔ بیکر لو لائن کا اگلا روشن اشارہ نیچے جانے والے زینوں کی طرف رہنمائی کر رہا تھا۔ پہلی لینڈنگ سے گھوم کر زمین کی مزید گہرائی میں اترتے ہوئے مجھے سیڑھیوں کے اختتام پر واقع دیوار پر دونوں سمتوں میں جانے والی بیکر لو لائن کی ٹرینوں کے اسٹیشن ترتیب وار لکھے ہوئے نظر آئے اور میں اس سمت میں ہو لیا جدھر چیرنگ کراس کا نام سب سے اوپر نمایاں تھا۔ میں اس وقت زمین سے کئی سو فٹ نیچے تھا۔ اسٹیشن کی پہلی منزل سے سطح زمین تک آمد و رفت کے لیے استعمال ہونے والے دیو ہیکل مشینی زینے مجھ سے بہت اوپر تھے۔ میں پرسکون انداز میں مطلوبہ پلیٹ فارم پر پہنچا تو چھت سے لٹکی ہوئی گھڑی 6:15 بجا رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ میرے پاس سلیم اکبر خان کے پاس پہنچنے کے لیے کافی وقت تھا۔ پلیٹ فارم سے نیچے چمکتی ہوئی برقی پٹڑیوں کے اس پار سرنگ کی دوسری دیوار پر مختلف مصنوعات، تھیٹر، فلموں اور کتابوں کے جہازی اشتہار آویزاں تھے۔ سرنگوں کی تنگ اور مخصوص ساخت کی وجہ سے وہ اشتہار دیواروں سے یوں چپکے ہوئے تھے کہ انہی کا ایک حصہ معلوم ہو رہے تھے۔ بیکر لو لائن کی ٹیوب میں مجھے جس ڈبے میں گھسنے کا موقع ملا اس میں صحت مند سیاہ فام لڑکے لڑکیوں کی کثرت تھی۔ وہ سفید فام کے برعکس اونچی آوازوں میں ہنس بول رہے تھے اور آپس میں فحش مذاق بھی کرتے جا رہے تھے۔ ان کے رویوں سے فریدہ سری نمایاں تھی۔ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ بے رحمی سے دوسروں کو نظر انداز کر رہے ہیں یا پھر بلند آہنگ لب و لہجہ اختیار کر کے سب کو اپنی موجودگی کا پختہ احساس دلانے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ رنگ، سماجی مرتبے یا معاشی ناآسودگی میں سے کوئی بھی بات ان لڑکے لڑکیوں کے احساس محرومی کا سبب ہو سکتی تھی۔ وہ واضح طور پر اپنے سفید فام ہم وطنوں سے یکسر مختلف تھے۔ ٹیوب نے قلیل سی مدت میں مجھے چیرنگ کراس اسٹیشن پر اتار دیا۔ وہاں بھی مسافروں کی بڑی تعداد اتری۔ ان سیاہ فاموں کا گول بھی دھکا پیل کرتا اور آپس میں ہاتھا پائی کرتا ہوا وہیں اتر گیا۔ ان میں سے کئی کے ہاتھوں میں بیئر کے ایلومینیم کین تھے جن سے باری باری سب ہی استفادہ کر رہے تھے۔ ان کے تیور خاصے جارحانہ بلکہ للکارنے والے تھے۔ ان کی کوشش تھی کہ ان کی منہ زوریوں اور بدتمیزیوں پر کوئی انہیں ٹوکے اور وہ سب مل کر نہ صرف اس کا برگس نکال دیں بلکہ اس کا مال و متاع چھین کر اپنی شام خوشگوار تر بنانے کا اہتمام کر سکیں۔ لندن کے ان منہ توڑ اور لڑاکا کالوں کے بارے میں میری سنی
سنی سنائی معلومات خاصی تلخ تھی۔ میں ان سے بچ کر راستہ طے کرتا رہا۔ اچانک ایک لڑکے نے اپنی ایک ساتھی کے کولے پر پرشور آواز کے ساتھ ایک تھپڑ رسید کیا۔ لڑکی نے پلٹ کر اپنے کین میں بچی ہوئی بیئر یخ بیئر اس کے منہ پر دے ماری اور پھر اس دو طرفہ مذاق پر وہ سب ہی گلا پھاڑ پھاڑ کر تالیاں پیٹ پیٹ کر ہنسنے لگے۔ ان کی پیش قدمی رک گئی۔ انہوں نے پھیل کر اپنے پیچھے آنے والوں کا راستہ مسدود کر دیا۔ بھیڑ رک گئی۔ لوگ ان کے بڑھنے کا انتظار کرنے لگے۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ان کے درمیان سے نکل کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتا، مگر ایک دراز قامت قوی الجثہ اور مہذب سیاہ فام اپنے ہم نسلوں کی وہ کھلی بدماشی برداشت نہیں کر سکا۔ وہ انہیں برا بھلا کہتا ہوا ان کے درمیان گھسا ہی تھا کہ انہوں نے اسے گھیر لیا۔ اسے لپٹ پڑنے کے چکر میں وہ راستہ چھوڑ کر اس کے گرد مرکوز ہو گئے تھے۔ جگہ بنتے ہی مسافروں نے وہاں سے کھسکنا شروع کر دیا۔ آگے بڑھتے بڑھتے میں نے یہ دیکھا کہ ان کے تھپڑوں اور گھوسوں مہذب سیاہ فام کی غسیلی اور ناصحانہ تقریر ادھوری رہ گئی تھی۔ کچھ اسے مار رہے تھے اور کچھ اس کی جیبیں پھاڑنے کی براہ راست کوششوں میں مصروف تھے۔ رات گئے سنسان مقامات اور غیر معروف ٹیوب اسٹیشنوں پر اس قسم کے اکا دکا واقعات کے بارے میں سنسنی خیزی کے رسیہ اخبارات خبریں چھاپتے رہتے تھے، لیکن سرے شام ایک مصروف اسٹیشن پر اس واقعے کا رونما ہونا میرے لیے حیران کن تھا۔ پولیس اچانک فضا میں کسی خاتون کی خوفزدہ چیخ لہرائی جو بے ساختہ تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا۔ پولیس کا نام سنتے ہی سیاہ فام آوارہ گردوں کی ٹولی نے اپنے شکار کو چھوڑ کر واپس اندر کی طرف دوڑ لگا دی تھی۔ اس افسوسناک واقعے کا یہ ایک پہلو اچھا تھا کہ اس شہر کے لچے لفنگے پولیس کے نام سے ڈرتے تھے۔ کسی دہشت زدہ عورت کی آواز سننے کے بعد انہوں نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی تھی کہ اس عورت نے پولیس کی آمد کا اعلان کیا تھا یا مدد کے لیے پولیس کو پکارا تھا۔ بس قانون کے آہنی ہاتھ سے اپنی گردن بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ لیے تھے۔ وہ سب مکار اور عادی لفنگے معلوم ہوتے تھے۔ لندن پولیس کے کسی بوبی سے اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے اسٹیشن سے نکلنے کا راستہ اختیار نہیں کیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ افراتفری اور بھاگ دوڑ کے عالم میں انہوں نے باہر نکلنے کی کوشش کی تو لندن ٹرانسپورٹ کے عملے کا کوئی بھی ذمہ دار رکن باز پرس کے لیے انہیں روک کر پولیس کے حوالے کر دے گا۔ پلیٹ فارموں کی طرف دوڑ لگانے کی صورت میں کوئی ان پر زیادہ دھیان نہ دیتا۔ ہر دیکھنے والا یہی سمجھتا کہ کچھ لا ابالی لڑکے لڑکیاں بر وقت کہیں پہنچنے کی عجلت میں پہلی ٹیوب پکڑنے کے لیے بھاگے جا رہے ہیں۔ وہ بکھر کر مختلف پلیٹ فارموں کی طرف ہو لیتے، ایک دو اسٹیشن دور جا کر باہر نکلے بغیر کسی مقررہ مقام کی طرف واپس لوٹتے اور وہاں یکجا ہو کر کسی نئی واردات کی تیاری شروع کر دیتے۔ میرے لیے وہ ایک نیا اور سبق آموز تجربہ تھا۔ ہو سکتا ہے کہ لندن میں رہنے والوں میں نظر آنے والی باہمی رواداری ایسے ہی تلخ تجربات سے پیدا ہونے والی لا تعلقی کا نتیجہ ہو۔ کسی کی پیشانی پر نہیں لکھا ہوتا کہ کون شریف اور کون بدماش ہے۔ اسی وجہ سے لوگ ہر تماشا سرسری نگاہ سے دیکھتے ہوئے سرد موہری سے آگے بڑھنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ کوئی دوسروں کے پھڈے میں ٹانگ نہیں اڑاتا۔ ناگہانی ٹوٹ پھوٹ سے بچنے کے لیے شہریوں نے شر پسند عناصر کی سرکوبی کی ساری ذمہ داری پولیس کے سر ڈالی ہوئی ہے، جسے قانون کی پشت پناہی کے ساتھ نیک نام کا مؤثر ہتھیار بھی حاصل ہے۔ جب قانون اپنا عمل شروع کرتا ہے تو شہریوں کی ساری رویداد لا تعلقی یا بزدلی رخصت ہو جاتی ہے اور بیشتر شہری قانون کی مدد کرنا اپنا فرض سمجھنے لگتے ہیں۔ لندن کے شہریوں میں پائے جانے والے فرد شناسی کے ان ہی جراثیم کے خوف نے مجھے ماسٹر رابرٹ ہوٹل کا آرام دہ کمرہ چھوڑ کر سلیم اکبر خان کے رائل ہوٹل کی طرف دوڑ لگانے پر مجبور کیا تھا۔ گیتا اور اس کے ساتھی کی لاشیں دریافت ہونے کے بعد لندن کے کم از کم 2 شہری میرے اور ویرا کے خلاف 2 تباہ کن شہادتیں دینے کی پوزیشن میں تھے۔ چیرنگ کراس کے روشن اور پر ہجوم علاقے میں جہاں محبت سے سرشار اور گرد و پیش سے بے خبر ہر عمر کے جوڑے نظر آ رہے تھے، وہاں منتظر نگاہوں، سوالیہ چہروں اور اضطرابی اشاروں کا نظارہ بھی ایک دلچسپ شغل تھا۔ میرے ہاتھ میں لٹکا ہوا ہلکا سا سوٹ کیس اس وقت میری مجبوری کا نمایاں اشتہار تھا۔ دیکھنے والیوں کو دور ہی سے اندازہ ہو سکتا تھا کہ جو شخص خود اپنا بوجھ اٹھائے سار چھپانے کے کسی ٹھکانے کی تلاش میں سرگرداں ہو، اسے فوری طور پر کسی ترغیب کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اسٹیشن سے نکل کر میں ادھر ادھر دیکھتا ہوا تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ ایک دیوار کے سائے میں کھڑی ہوئی ایک معقول صورت سفید فام لڑکی تیزی سے حرکت میں آئی اور میرے شانے پر جھک کر رازدارانہ لہجے میں منمنائی، تم اکیلے ہی ہو؟ بزنس کا ارادہ ہے؟ کتابوں میں لکھے ہوئے قانون کی پابندی کی وجہ سے وہاں مشتبہ مصروفیات کے ابتدائی طور پر ایسی ہی محتاط زبان استعمال کی جاتی ہے۔ میں نے رک کر لمحہ بھر کے لیے اس کی
طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں موجود شکار جیسی تیز چمک نے واضح کر دیا کہ اس کا تعلق اسی مس سینڈی کے قبیلے سے ہے جس نے ماسٹر رابرٹ ہوٹل کے کمرہ نمبر 7 میں رکھی ہوئی بائبل کے سادہ ورک کے ذریعے اپنا پیغام عام کرنے کی کوشش کی تھی۔ نو بزنس، میں نے صنف لطیف کا خیال کرتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ فی الحال میں کمرے کی تلاش میں ہوں، رائل ہوٹل تک پہنچنا چاہ رہا ہوں، اس کے بعد کچھ سوچوں گا۔ میرے پاس ٹیوڈر ہوٹل میں پرائیویٹ کمرہ ہے، اس نے میرے شانے سے شانہ ملا کر چلتے ہوئے کہا۔ 50 پاؤنڈ یومیہ کرایہ ہے، آج رات کے 50 ہوں گے۔ صبح میں تمہارے لیے کمرہ چھوڑ دوں گی، بہت عمدہ ہوٹل ہے، تمہاری طبیعت خوش ہو جائے گی، یہ بہت مناسب ڈیل ہے۔ میں نے اس مرتبہ ذرا غور سے اس کی طرف دیکھا، وہ 30 کے لگ بھگ دلکش خد و خال والی عورت تھی، مگر ہلکے سے میک اپ کی تہ میں جھانکتی ہوئی اپنی جلد کی رنگت کی وجہ سے وہ مجھے مدکوک سی نظر آئی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے پڑے ہوئے تھے جنہیں آئی شیڈز کی مدد سے چھپانے کی کوشش کی گئی تھی۔ موسم خشک ہونے کے باوجود اس کے جسم پر گرمیوں کا لباس تھا جس میں کپڑے کے استعمال میں خاصی کنجوسی سے کام لیا گیا تھا۔ نیچے گلے والے جالی دار کپڑے کے بلاؤز کے نیچے اس نے جو کچھ پہنا ہوا تھا وہ اس کی جلد سے ہم رنگ تھا۔ مختصر الفاظ میں یہی کہا جا سکتا تھا کہ اس نے اپنے لباس سے ستر پوشی سے بڑھ کر جسم نمائشی کا کام لینا چاہا تھا اور اس میں ناکام نہیں رہی تھی۔ میں تمہاری پیشکش کا شکریہ، مجھے رائل ہوٹل ہی جانا ہے، میں نے کہا۔ چلو تو وہیں پہنچا دیتی ہوں، 5 پاؤنڈ دے دینا، اس نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ وہ بہت کھلے دل سے تو نہیں اور صحیح کی قائل معلوم ہوتی تھی۔ افراط زر اور مالیاتی دباؤ کی وجہ سے پاؤنڈ بھی دھیرے دھیرے اپنی وقت کھو رہا تھا۔ 1 پاؤنڈ کی مالیت نوٹ سے وزنی سنہرے سکے کے روپ میں ڈال چکی تھی، مگر پھر بھی اس وقت تک پاؤنڈ ہوتا تھا اور پھر 5 پاؤنڈ کی رقم تو کافی تھی۔ میں نے عذرائے مذاق کہا، ذرا سے کام کے اتنے پیسے، 5 پاؤنڈ میں تمہیں میرا سوٹ کیس بھی لے کر چلنا ہوگا۔ اس نے زبان سے کچھ کہے بغیر فوراً ہی میرے ہاتھ سے سوٹ کیس تقریباً چھین لیا اور مجھ پر اپنا یہ فلسفہ واضح کر دیا کہ وہ سب کچھ کر سکتی تھی لیکن ہاتھ آتے ہوئے پاؤنڈ نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ چند لمحوں کے لیے میرے اندر سویا ہوا وہ خود غرض، عذاب پرست، متکبر اور خود پرور انسان جاگ اٹھا اور دوسروں کی تحقیر اور تذلیل کر کے خوش ہوتا ہے۔ چند برسوں بعد ہم انگریز کی 7 سالہ غلامی سے اپنی آزادی کی 50ویں دہلیز میں داخل ہونے والے تھے۔ انہوں نے طاقت کے بل پر ہمارے پرکھوں کی ہڈیوں اور بزرگوں کی محنت پر راج کیا اور اس روز اسی انگریز کی ایک آبرو باختہ بیٹی کسی زر خرید باندی کی طرح میرا سوٹ کیس اٹھا کر میرے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ اس کی قیمت صرف 5 پاؤنڈ تھی۔ 50 پاؤنڈ اس پورے وجود کی قیمت تھی۔ حرم سراؤں، کنیزوں اور بازار مصر کے نیلاموں کا مذاق اڑانے والوں کے شہر کا چیرنگ کراس خود رضا کرانہ بردہ فروشی کا ایک مرکز بنا ہوا تھا جہاں شام کے دھندلکوں میں راتوں کے سودے ہو رہے تھے، اور اس وقت میں خود بھی اس بازار کا ایک غیر اہم اور چھوٹا سا خریدار تھا۔ جسم پابند ہوتے ہیں مگر ذہن اور خیالات ہر قید سے آزاد ہوتے ہیں۔ اس لڑکی کا مجھ سے یوں آ ٹکرانا ایک بہت معمولی سا واقعہ تھا، لیکن اس عبرت اثر تماشے نے پل بھر میں میری ذہنی روح کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ میرے لیے وہ خیالات اور برتری کا عارضی احساس آسودگی، سرور بلکہ ذہنی لذت کا سبب بن گیا۔ میری وہ کیفیت بس ذرا سی دیر رہی، پھر میرا دل مجھے ملامت کرنے لگا۔ دیار غیر میں اپنا ذرا سا بوجھ بھی خود نہیں اٹھا سکتا تھا۔ میرے سوٹ کیس کا وزن ہی کتنا تھا؟ میں اپنے کثرتی وجود کے ساتھ خالی ہاتھ جلاتے ہوئے چل رہا تھا اور وہ نرم و نازک سی عورت سوٹ کیس سنبھالے ہوئے تھی۔ میں نے اس سے زیادہ پھرتی سے اس کے ہاتھ سے اپنا سوٹ کیس واپس چھین لیا۔ غلام قومیں اپنا سارا بوجھ اپنے رکھوالوں پر ڈال کر غفلت کی نیند سو جاتی ہیں، آزاد شہری اپنا ہر بوجھ فخر کے ساتھ خود اٹھاتے ہیں۔ خیالات کی پہلی رو کی تردید میں میرے ذہن میں ایک نئی لہر ابھری جس نے میرا سینہ قدرے پھیلا دیا۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ اور MI کی جگہ اب اسپیشل ٹاسک فورس اپنی سرزمین کی تمام سرحدوں کی نگہبانی کر رہی تھی اور دشمنوں کو چن چن کر ان کی گردنیں ناپ رہی تھی۔ آزادی کے بعد اپنے زورے بازو پر انحصار کی راہ پر ہمارا سفر سست لیکن درست سمت میں تھا اور میرا راستہ بھی وہی تھا۔ تم عجیب آدمی ہو، میری ساتھی تعجب سے کہہ رہی تھی۔ سوٹ کیس واپس کیوں لے لیا؟ میں مذاق کر رہا تھا، مرد ساتھ ہو تو عورت خالی ہاتھ ہی اچھی لگتی ہے۔ ایشیائی ہو، اس نے فیصلہ صادر کیا، پھر پوچھا کیا پاکستان سے آئے ہو؟ میں چونک پڑا مگر میں نے اس کے سوال کا جواب ٹال کر سکون سے پوچھا، تمہیں یہ شبہ کیوں ہوا؟ کسی کی شہریت اس کے چہرے پر تو نہیں لکھی ہوتی۔ وہ دھیرے سے ہنس پڑی، لپسٹک لگے ہوئے ہونٹوں کے پیچھے اس کے موتی جیسے دانتوں کی قطار نمایاں ہو گئی
عورتوں کے لیے پاکستانی مرد ندیدے ہونے کے باوجود نرم خو اور ہماری طرح شائستہ ثابت ہوتے ہیں۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔